اور سورۃ المنافقون کی آیات 4 تا 8 کا مفہوم اور تشریح آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ مرض نفاق کا چوتھا درجہ اور اس مرض کی ہلاکت خیزی کا بیان، نفاق کی ہلاکت خیزی کا بیان ہمارے سامنے آ رہا ہے۔ اگلی آیت سورہ منافقون کی آیت نمبر 4 ارشاد ہوا وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ، اور جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دیکھتے ہیں تو عجیبُکَ أَجْسَامُهُمْ، تو ان کے ظاہری جسم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو متاثر کرتے ہیں۔ وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ، اور جب وہ گفتگو کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بات کو توجہ سے سنتے ہیں۔ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ، گویا وہ خشک لکڑیاں ہیں جو دیوار سے لگائی گئی ہیں۔ يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ، ہر زور کی آواز کا رخ اپنی طرف سمجھتے ہیں۔ ہم العدو فاحذرہم، وہ دشمن ہیں ان سے بے خوف نہ رہنا۔ قاتلہم اللہ انا یؤفکون، اللہ ان کو ہلاک کرے یہ کہاں سے لوٹائے جاتے ہیں۔ اس آیت میں آپ نے ترجمے میں غور کیا، نبی مکرم علیہ السلام سے خطاب ہو رہا ہے، مگر یہ امت کو تعلیم دی جا رہی ہے۔ منافقین کے کرتوتوں کا ذکر کر کے نبی علیہ السلام سے خطاب ہوتے ہوئے ہمیں رہنمائی عطا کی جا رہی ہے، اس کو عموم کے اعتبار سے بھی ہمیں سمجھنا چاہیے۔ اب آئیے اس آیت کریمہ کی تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ اس حوالے سے پہلا نقطہ، منافقین ظاہری اعتبار سے اپنے مال و دولت اور تن و توش کی وجہ سے ہر شخص کو مرعوب کر دیتے ہیں۔ دنیا پرست آدمی ہوتا ہے، جسمانی ڈیل ڈول بھی بڑا ٹھیک ٹھاک ہوتا ہے، مال و دولت کی فراوانی ہو تو ذرا آگے بڑھ بڑھ کر باتیں بھی کرتا ہے، امپریسو انداز میں گفتگو بھی کر لے گا۔ تن توشی کی وجہ سے، یعنی تن اور توش یعنی جسم اور کھانا پینا، یہ سارے معمولات کے اعتبار سے وہ عام لوگوں کو مرعوب کر لیتے ہیں اور لوگ ان کی بات کو توجہ سے سن بھی لیتے ہیں۔ لیکن بتایا جا رہا ہے کہ معنوی اعتبار سے یہ اس قدر بزدل ہوتے ہیں کہ دشمن کے حملے کا نشانہ بھی خود کو سمجھتے ہیں اور جہاد کے لیے مال و جان کی قربانی کی ندا کا رخ بھی اپنی طرف سمجھ کر گھبرا اٹھتے ہیں۔ ندا کا مطلب پکار لگنا، آواز لگایا جانا۔ مراد کیا ہے؟ ظاہری ڈیل ڈول تو بڑے زبردست مال و دولت کی شاید فراوانی بھی ہو اور امپریسو انداز میں گفتگو بھی کرتے ہیں، آؤٹ لک سے لوگ متاثر بھی ہو جاتے ہو، گیٹ اپ سے لوگ مرعوب بھی ہو جاتے ہو، لیکن اصل ان کی حقیقت کیا ہے؟ ان کی معنوی اصل شخصیت کا عالم کیا ہے؟ کسی دشمن کی طرف سے ہو تو سمجھتے ہماری جان چلی جائے گی، یا اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربانی پیش کرنے کا معاملہ، جان لگانے کا معاملہ، مال لگانے کا معاملہ آئے تو سمجھتے ہیں کہ یہ پکار تو ہمارے لیے ہی، گھبرا اٹھتے ہیں۔ راہ خدا میں نکلیں گے تو جان چلی جائے گی، مال خرچ کریں گے تو ہم غریب ہو جائیں گے، ہم جو ہے وہ غربت کا شکار ہو جائیں گے، ہمارے گھر میں تو کچھ نہ بچے گا۔ یہ اندیشے رہتے ان لوگوں کو، تو حقیقت کے اعتبار سے ان کی شخصیت ایسی ہے، ظاہری ڈیل ڈول جتنا اچھا لوگوں کو لگ رہا ہو وہ لگتا رہے۔ ایک اور نقطہ اس آیت کریمہ میں، اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں منافقین کو مسلمانوں کا پوشیدہ دشمن قرار دیا کہ یہ آستین کے سانپ ہیں، لہذا ان سے ہوشیار رہا جائے۔ اب مسلمانوں کو بتایا جا رہا ہے کہ ڈیل ڈول کے اعتبار سے بڑے اچھے لگ رہے ہیں، لیکن چوکنے رہنا، یہ آستین کے سانپ ہیں، یہ تمہارے دشمن ہیں، یہ اندر سے اجتماعیت کو نقصان پہنچانے والے۔ کون؟ جن کا دعویٰ کچھ ہے، جن کا عمل کچھ ہے، جو دعوے دار ہیں ایمان کے مگر ایمان کے تقاضوں پر عمل نہیں کرتے، دنیا پرستی میں مبتلا ہیں، دنیا میں خوب آگے سے آگے ہیں، مگر ان سے ہوشیار رہنے کو کہا جا رہا ہے کہ یہ آستین کے سانپ ہیں، اور فرمایا کہ قاتلہم اللہ، اللہ ان کو ہلاک کرے، انا یؤفکون، کہاں یہ پھرے جا رہے ہیں۔ مراد ہے کہ ان کو اللہ نے سعادت دی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی، مگر ان کا حال یہ ہے کہ یہ اطاعت رسول علیہ السلام سے فرار اختیار کر رہے ہیں۔ ناظرین کرام، ایک نقطہ ذہن میں رہے، یہ جو کچھ ہم مطالعہ کر رہے ہیں نا، ہم سب اپنا جائزہ لیں، دوسروں کا نہیں۔ ہم دین کے تقاضوں سے فرار تو اختیار نہیں کر رہے، دین پر عمل، دین کی دعوت کی محنت اور دین کے قیام کی جد و جہد کے لیے اپنا حصہ ڈالنا، یہ تقاضے ہمارے سے بھی ہے نا۔ ہم ان حوالوں سے کہاں کھڑے ہیں؟ اس سارا سورہ منافقون کے بیان کا حاصل یہ نکلنا چاہیے کہ ہمیں چوکنا رہنا ہے اور ہمیں ڈر لگا رہے کہ کہیں ہم نفاق کے مرض میں مبتلا تو نہیں ہو رہے۔ اس کے بعد اگلی آیت ہے سورہ منافقون کی آیت نمبر 5، ارشاد ہوا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب بھی ان سے کہا جاتا ہے تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ، آؤ تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے لیے مغفرت مانگیں، لَوَّوْا رُؤُوسَهُمْ، تو اپنے سر ہلا دیتے ہیں انکار میں، وَرَأَيْتَهُمْ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دیکھتے ہیں، يَسُدُّونَ، کہ وہ رکتے ہیں، وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ، اس حال میں کہ وہ تکبر کرتے ہیں۔
ایک بات نوٹ فرمائیے گا، یسدون کا ترجمہ یہاں ہم نے اسکرین پر آپ کے سامنے پیش کیا، وہ رکتے ہیں، یہ بات پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں، رکتے بھی ہیں اور دوسروں کو روکتے بھی ہیں، ابتدائی آیات میں اس سے قبل یہ بات آ چکی ہے۔ تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ منافقین کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بغض اور عداوت کا معاملہ، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اب یہ بات آ رہی ہے منافقین کے گھٹیا کردار اور نفاق کی گراوٹ کے بیان کے اعتبار سے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ منافقین کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض ہو گیا اور عداوت ہو گئی۔ یہ کیا نقطہ ہے؟ یہ نقطہ ہے اہم نقطہ، یہ مرض نفاق کا چوتھا درجہ ہے، یعنی مخلص ساتھیوں اور قیادت سے دشمنی، بغض اور نفرت یعنی پیدا ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ ہم نے حقیقت نفاق کے موضوع کے ذیل میں 4 درجات سمجھے تھے: جھوٹ بولنا، جھوٹی قسمیں اٹھانا، آگے بڑھنے والوں کو روکنا۔ آخری درجہ کیا ہے؟ جب یہ مرض انتہائی درجے میں پکا ہو جاتا ہے تو چوتھا درجہ اور لاسٹ یہ سٹیج ہے اس کی، مخلص ساتھی اور حتیٰ کہ قیادت سے بھی دشمنی، بغض اور نفرت پیدا ہو جاتی ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اور وہاں تو امیر حضور نبی اکرم علیہ السلام، قائد حضور صلی اللہ علیہ وسلم، مگر نفاق کا مرض اتنا گھٹیا ہے، اتنا گراوٹ والا ہے کہ منافقین کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ خود رسول اللہ علیہ السلام کے بارے میں نفرت ہو گئی، معاذ اللہ دشمنی پیدا ہو گئی، استغفر اللہ۔ یہ ہے نفاق کے مرض کی شناعت کا معاملہ۔ اگلا نقطہ، یہ اس مرض کا آخری درجہ ہے جس کے بعد انسان پوائنٹ آف نو ریٹرن پر پہنچ جاتا ہے، یہ بیماری لا علاج ہو جاتی ہے اور انسان شعوری نفاق میں مبتلا ہو جاتا ہے، غیر شعوری سے شعوری نفاق کی طرف چلا جاتا ہے اور اب جانتے بوجھتے دین سے فرار اختیار کرتا ہے، جانتے بوجھتے دین کے تقاضوں سے پسپائی اختیار کرتا ہے اور شعوری نفاق میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ یہ ہے پوائنٹ آف نو ریٹرن کا معاملہ کہ مخلص ساتھیوں اور قیادت سے بھی معاذ اللہ نفرت پیدا ہو جائے۔ ایک اہم نقطہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہا، آؤ تمہارے لیے اللہ کے رسول مغفرت مانگے، اپنے سروں کو ہلا دیتے ہیں، پیغمبر کی دعا لینا نہیں چاہتے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ یہ ہے اس نفاق کے مرض کی گراوٹ کی انتہا کا معاملہ اور یہ چوتھا پوائنٹ، چوتھا درجہ، اور شعوری نفاق میں سطح پر آ کر بندہ مبتلا ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس شناعت سے، اس برائی سے، اس گھٹیا باز سے اور اس گراوٹ سے اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اور اگلی آیات کی طرف چلتے ہیں۔ اگلی آیت ہے سورہ منافقون کی آیت نمبر 6، ارشاد ہوا سواء علیہم، برابر ہے ان کے حق میں، استغفرت لہم، آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے مغفرت طلب کیجئے، ام لم تستغفر لہم، یا مغفرت طلب نہ کیجئے، لن یغفر اللہ لہم، اللہ ان کو ہرگز نہ بخشے گا، ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین، بے شک اللہ نافرمانوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ یہ آیت نمبر 6 کا ترجمہ ہے، اس کی تشریح کرتے ہیں۔ مرض نفاق کی ہلاکت خیزی کا بیان، روز قیامت ہمارے لیے نجات کی ایک امید نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائے شفاعت کا حصول ہے۔ منافقین کے حق میں یہ دعائے شفاعت قبول نہ ہوگی، یہ اس کی ہلاکت خیزی۔ ہم نے پہلے بھی حقیقت نفاق کے ٹاپک کے ذیل میں اس کو سمجھا کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی شفاعت سے محروم ہوگا وہ شخص کہ جو نفاق میں مبتلا ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو نفاق کے مرض سے بچائے اور روز قیامت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اگلا نقطہ اس آیت کی تشریح میں، یہ بات اللہ تعالیٰ کی سنت کے خلاف ہے کہ وہ کسی کو زبردستی رائے ہدایت پر لائے۔ جو لوگ دیدہ و دانستہ یعنی جانتے بوجھتے فسق و فجور کے راستے پر چل رہے ہوں، انہیں زبردستی ہدایت دینا اللہ تعالیٰ کا ضابطہ نہیں۔ دنیا امتحان کے لیے، زندگی امتحان کے لیے، جو چاہے خیر کی طرف جائے، جو چاہے شر کی طرف جائے، اللہ چلا دے گا۔ زبردستی اللہ کسی کو ہدایت پر نہیں ڈالتا، زبردستی اللہ تعالیٰ کسی کی گمراہی کا فیصلہ نہیں کرتا، ورنہ امتحان کا مقصد فوت ہو جائے گا۔ البتہ ایسے فائز جو مرض نفاق میں مبتلا ہوں، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت نہیں دیتا۔